بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات وقرب عن خوادر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وسفي الأصفياء والذي من نوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. صلوات الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مدینہ فاضلہ کے عنوان سے جو گفتگو جاری ہے، بحث یہاں تک پہنچی کہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں کون سی چیزیں اہم ہیں، اور اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے استحکام اور اس کو قائم رہنے کے لیے جن بنیادی ستونوں کی ضرورت ہے، جن بنیادی پلرز کی ضرورت ہے جس پہ معاشرہ قائم رہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ 5 ستون اہم ہیں۔ وہ 5 ستون جس پہ معاشرہ قائم رہتا ہے، سب سے پہلی بنیادی اکائی جو ہے وہ ہے خاندان۔ خاندان پہلا یونٹ ہے جس سے معاشرے کا آغاز بھی ہوتا ہے اور معاشرے قائم بھی رہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو اہم ہے وہ ہے روایات، ٹریڈیشنز کا ایک سیٹ اپ، جس کو آپ مختلف تعبیرات سے بیان کر سکتے ہیں۔ وہ اجتماعی قراردادیں جس کو آپ سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، کہ انسان کن روایات اور کن ٹریڈیشنز کے ماتحت جو ہے وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا نقطہ، کسی بھی معاشرے کو قائم رہنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اس معاشرے کا نظام تعلیم و تربیت۔ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ جیسا ہوگا معاشرہ ویسا ہی قائم رہے گا۔ تیسرا نقطہ وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اگلا نقطہ، اور
اس سے اگلی بات جو ہے جس کی وجہ سے کوئی معاشرہ قائم رہتا ہے وہ اس معاشرے کا اکنامیکل سسٹم ہے۔ دین نے ان سارے موضوعات پہ ایک باقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے، جو بات آج تھوڑا سا لے کے آگے بڑھیں گے۔ اور یہ بات عرض کر چکا میں آپ کی خدمت میں کہ اس زمین پہ رہنے والے سارے انسان، چاہے ان کا تعلق کسی دین سے ہے یا کسی دین سے نہیں ہے، ہر ایک نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بنے گی، اور انسان پھر وہاں سے اپنی نئی زندگی اور نئے سفر کا آغاز کرے گا، اور وہ سفر بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر اہل مذہب کا ایک بات پہ جمع ہے، ایک نقطے پہ، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ قائم ہوگا یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جو عالم بالا کی طرف سے آئے، وہاں سے تائید شدہ ہو۔ وہ انسان ہے جو کہ بحیثیت انسان بھی کامل تر ہے، اور اس کے پاس انسانوں کی بہتری کا کامل ترین سسٹم بھی موجود ہے۔ یہ پانچوں چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی بحث کریں گے۔ آج جو نقطہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ حضرت امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ حضرت کے بارے میں جو مختلف چیزیں قابل توجہ ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کہ انتظار کر رہے ہیں اس آخری انسان کا، کچھ بحثوں کو جاننا بہت ضروری ہے جو ابھی تک بحث نہیں ہوتی، نہ ہمارے ممبر پہ ہوتی ہیں، نہ ہماری محافل میں ہوتی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو معمولاً بحثیں کی جاتی ہیں، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کی ولادت ہوگی نہیں ہوگی، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، باقی مذاہب کا نقطہ نظر کیا ہے، امام کی ولادت ہو چکی، اس کے بعد اس زمانے کے حالات کیا تھے، پھر غیبت صغریٰ کی بحث ہے، پھر غیبت کبریٰ کی بحث ہے۔ یہ بحث بھی اپنی جگہ پہ مفید ہے، ضروری ہے، لیکن ان بحثوں کے بعد جو ایک بحث ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ تین نقطے بہت ہی اہم ہیں۔ امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حوالے سے تین بحثوں کو جاننا بہت ضروری ہے، تین نکات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، امام کی شخصیت کس مقام کی حامل ہے، امام خود سے کیا خصوصیات رکھتے ہیں، امام کی شخصیت قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں کتنی بلند مقام کی حامل ہے، یہ نقطہ جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں، سیرت طیبہ میں ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان جو آئے گا وہ کون سی خصوصیات کا مالک ہوگا، کون سے اس کے پاس قوت ہوگی، کون سا علم ہوگا، کس سطح کا وہ انسان ہوگا، یہ ایک نقطہ ہے جو جاننا بہت ضروری ہے۔ دو، امام کا ایجنڈا کیا ہے، امام کا پروگرام کیا ہے، بنیادی طور پہ امام کرنا کیا چاہتے ہیں، امام بالآخر کیا بنیادی طور پہ وہ نکات ہیں جو انسانی سماج کو دیں گے، اور وہ کون سی بنیادی تبدیلی ہے جو انسانی سماج میں آئے گی اور زمین پہ تبدیلی آئے گی۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات وہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں انہیں کیا کرنا ہے، وہ جو لوگ حالت انتظار میں ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، بنیادی طور پہ کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ کافی ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور اس کے بعد آ کے ہر روز تقریر کریں گے اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے، کیا یہ انتظار درست ہے کہ ہم امام کا لیے صرف خالی دعا کریں کہ مولا آپ آ جائیے، اور آ کے پھر جب آپ حکم دیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ گھروں سے نکل آئیں گے؟ کیا اس انتظار کو واقعاً قابل قبول قرار دیا جائے؟ نہیں،
بلکہ اس انتظار کا معنی خالی یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی اپنے مطابق گزارتے رہیں، جب امام آئیں گے تو ہو جائے گا، نہیں۔ امام کے ایجنڈے کو سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم زمین کو اس تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور سوسائٹی کو بھی تیار کریں۔ وہ سوسائٹی جو قائم ہوگی وہ کیسی سوسائٹی ہوگی؟ وہ سوسائٹی جس کو ہم ڈیوائن سوسائٹی کہتے ہیں، وہ سوسائٹی جس کو ہم دا سویلائزیشن آف امام مہدی کہتے ہیں، اس سوسائٹی کو ہمیں کیسے قائم کرنا ہے۔ میں کل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ بات یہ تھی کہ انسانی سماج کے اندر مختلف ویلیوز موجود ہیں، پازیٹیو ویلیوز اور نیگیٹو ویلیوز، مثبت قدریں موجود ہیں اور منفی قدریں موجود ہیں، ہر سوسائٹی میں ہیں۔ ان قدروں کو جاننا ہے کہ یہ قدریں کیا ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان جن اعمال کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی پازیٹیو قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، مثبت قدریں ہیں۔ کچھ اعمال کو انسان برا سمجھتا ہے، نہیں انجام دیتا، وہ اس معاشرے کی بری اور منفی قدریں ہیں۔ یہ اچھی اور بری قدریں کیوں ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان کا نظریہ کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان ان قدروں پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان مسلسل ترقی کی حالت میں ہے، ہر روز ٹیکنالوجی میں ترقی آ رہی ہے، ہر روز رہن سہن کے انداز میں ترقی آ رہی ہے۔ ابھی اگر آپ جائیں دنیا میں تحقیق کریں تو ابھی انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ ریلوے کا ٹریک بچھانے کے لیے آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے، مشینیں آئیں گی اور سارا ٹریک بچھا کے تو دو چار چند دنوں کے اندر اندر آپ کو لمبا ایک ٹریک بچھا کے دے دیں گی۔ ابھی دنیا اس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے کہ انسان کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنی بنایا مکان کے مختلف حصے آپ کو ملتے ہیں، مشینیں آتی ہیں، آ کے ان کو فٹ کر کے بس پیچ وغیرہ لگا کے تو بلڈنگ جو ہے بالکل ہفتے 10 دن میں تیار ہو جاتی ہے، جتنی بھی بڑی بلڈنگ آپ چاہتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے روزانہ میڈیا کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی چیزیں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ انسان اپنے آپ کو کس طرح کوآرڈینیٹ کرے، کس طرح ہم آہنگ کرے کہ انسان انسان بھی رہے اور ان ترقیوں سے استفادہ بھی کرے۔ یہاں پہ بدلتے ہوئے تقاضوں میں جب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کس دین کی بات کرتے ہیں، دین اب گدھے گھوڑے کا زمانہ نہیں ہے، اب دنیا ترقی کر گئی ہے۔ میں نے عرض کیا یہاں پہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک کہ جس چیز میں تبدیلی آتی ہے وہ انسان کی زندگی کا میٹریلسٹک اسپیکٹ ہے، انسان کی زندگی کا مادی پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ خود انسان میں تبدیلی آتی ہے اس لیے کہ مادہ ہے، یہ عمارتوں میں تبدیلی آتی ہے اس لیے کہ مادہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کے وسائل، ٹرانسپورٹیشن کے جتنے وسائل ہیں ان میں تبدیلی آئی ہے، مادہ ہے۔ تبدیلی بھی آتی ہے، جدید بھی ہوتے ہیں، پھر قدیم بھی ہو جاتے ہیں۔ مادہ جدید ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کہنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جن چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی وہ کائنات کی زندگی کی حقیقتیں ہیں، نہ کبھی پہلے بدلی تھی نہ آج بدلی، نہ آئندہ بدلیں گی۔ مثال کے طور پر ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت انسان اللہ نے گھٹی میں ڈالا ہے خالق نے کہ انسان کوئی ہو جس کی عبادت کرے، جس کی پوجا کرے، کوئی ہو جس کے ذریعے انسان کوئی ایسا عظیم انسان، کوئی ایسا کامل انسان ہو جس کے واسطے سے انسان عالم بالا سے رابطہ رکھے۔ اسی طرح والدین کے حقوق آج سے 1000 سال پہلے بھی ایک حقیقت تھے، آج بھی ایک حقیقت ہیں، رہتی دنیا تک حقیقت رہیں گے۔
زندگی کے بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جن کو زمانے کے تغیر میں تغیر نہیں آتا، وہ حقیقتیں اپنی جگہ پہ باقی ہیں۔ ایک بات ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، تو ایک بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی کہ جو چیز بدلتی ہے وہ مادہ ہے، اور جو چیز نہیں بدلتی اس کا مادہ سے تعلق نہیں ہے، عالم حقائق سے۔ اگلی بات، انسان کس طرح اس ترقی کے ساتھ اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کرے گا؟ انسان دنیا میں آنے والی ترقی میں کیسے اپنا رول پلے کرے گا؟ اس ترقی کا تعلق بنیادی اور سادہ اصول ہے، یہ نہیں کہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ہم بھی وہی پسند کریں، لوگ جو ناپسند کرتے ہیں ہم وہی پسند کریں۔ اس پسند اور ناپسند کے سفر میں جانے سے پہلے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، پروردگار نے وحی کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ اب معیار یہ ہے کہ ان دونوں کی تعاون سے، ان دونوں کی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کام جس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس کا انسان کو فائدہ ہے تو انجام دینا چاہیے، اگر اس کا نقصان ہے تو انجام نہیں دینا چاہیے۔ اگر علم ترقی کا ذریعہ بنے تو یہ علم قابل تعریف ہے، ایسے ہی، لیکن اگر یہ علم انسان کی خواہش نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ بنے تو یہ علم درست نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ زندگی میں دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں، گاڑی اس لیے ایجاد ہوئی کہ اس کو گاڑی کو نیک مقصد کے لیے استعمال کریں، لیکن اگر کوئی اس گاڑی کو استعمال کرے چوری کے مقصد کے لیے تو یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھا جائے۔ اگر تو آپ کی انسانیت میں اور آپ کے انسان ہونے میں اور آپ کی عقل میں، آپ کی زندگی کے سٹیٹس میں اس انداز سے اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ واقعاً اپنی انسانیت کی ترقی کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں تو یہ باتیں ساری درست ہیں۔ وہ علم اور وہ ترقی جو انسان کی خواہش نفسانی، انسان کی لذتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، ایسی ترقی جو ہے وہ انسان کو تنزل کی طرف لے جاتی ہے، ترقی کی طرف نہیں لے جاتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں نتیجے کی طرف اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، وہ کیا ہے؟ امام زمانہ صلوات اللہ السلام علیہ صلوات اللہ انشاءاللہ کے بارے میں قرآن کریم میں تقریباً 300 آیات ہیں جی، اور یہ تینوں نقطے بحث کیے گئے ہیں۔ بعض آیتیں ہیں جس میں اس انسان کامل کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کیا ہوگا، کس عظمت کا مالک ہوگا۔ 2 آیات کے اندر امام زمانہ کا ایجنڈا بھی بحث کیا گیا ہے، اور 3 وہ لوگ جو حالت انتظار میں ہیں ان کے فرائض بھی قرآن نے بحث کیے ہیں۔ لہذا ان 300 آیتوں کی معرفت ضروری ہے، اور امام زمانہ کے انتظار میں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹیلی کرنا ہے، اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے امام کے ایجنڈے کے مطابق، کہ امام جو تبدیلی لائیں گے وہ کس سطح کی تبدیلی ہوگی، لہذا اپنے آپ کو اس تبدیلی کے لیے تیار کریں۔ ایک بات اسی طرح احادیث اور روایات میں بھی یہ بحثیں 3 نکات ضروری ہیں۔ اور اگلی بات وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موجودہ نظام جو دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے ان کا تعلق پولیٹیکل سسٹمز کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ سوسائٹی کے بارے میں مختلف سوشل فلاسفیز کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اکانومیکل سسٹم کے ساتھ ہو،
دیکھنا ہے کہ آیا دین کے پاس اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو پروگرام ہے اس حوالے سے کیا واقعاً دین اس قابل ہے کہ دنیا کی تھیوریز کے مقابلے میں کوئی تھیوری لا سکے۔ اور عزیزان گرامی، اس وقت دنیا کے اندر اہل بیت علیہم السلام کا مذہب سینہ تان کے کھڑا ہے کہ دنیا کی ہر مشکل کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ حل کس نے پیش کرنا ہے؟ پہلے مرحلے میں ہم نے سمجھنا ہے اور دوسرے مرحلے میں ہم نے دنیا کو پیش کرنا ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں احادیث اور روایات کی طرف۔ امام سے مربوط مختلف دعائیں بھی موجود ہیں اور مختلف زیارات کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ امام زمانہ کے ظہور کی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا سے کیا مراد ہے؟ دعائے فرج امام زمانہ سے کیا مراد ہے؟ فرج کا معنی وہی ظہور ہے، اور ایک فرج کا معنی ہے وسعت، ایکسپینشن۔ وسعت کا معنی کیا ہے؟ کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو فرج کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اتنی وسعت ملے گی، انسان کو اتنی ترقی ملے گی کہ انسان ماضی کی ساری مشکلات کو فراموش کر دے گا اور زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ یہی انسان جو آج قسم پرسی کا شکار ہے، یہی انسان اس مدینہ فاضلہ کی تشکیل کرے گا جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ آج میں تھوڑی سی بحث کروں گا اس دعا کی جو آپ کی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور بحث جو ہم کر رہے ہیں اس بحث کا تعلق ہے ویلیوز کے اس نظام کے ساتھ جو امام کے زمانے میں ہوں گی قائم۔ لہذا حضرت کے ظہور سے پہلے ہمیں مل کر کون سی سوسائٹی کو قائم کرنا ہے، آج اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے انشاءاللہ؟ کچھ زیادہ خشک بحث تو نہیں ہوگی؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ۔ جس جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ایک نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر، یا نہیں، پورا نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہ۔ کل مولا نے خیبر اکھاڑا تھا، آج بھی خیبر موجود ہے، وہ ہمیں اکھاڑنا ہے، لیکن سٹائل فرق ہو گیا۔ آج خیبر کون سا ہے؟ آج ظلم کا خیبر موجود ہے، آج بے عدالتیوں کا خیبر موجود ہے، آج ناانصافیوں کا خیبر موجود ہے، آج ناہمواریوں کا خیبر موجود ہے۔ اس خیبر کو ضرب حیدری کے ساتھ اور شمشیر حیدری کے ساتھ توڑنے کی ضرورت ہے، اور اب جو ہم خیبر توڑنے جا رہے ہیں وہ ویلیوز کا خیبر ہے۔ جو ہمارے گرد گرد جو ماحول موجود ہے، ہمیں اس ماحول میں کون سی ویلیوز ہیں جو اپنانی ہے، یہ وہ دعا ہے جو ہم سب مانگتے ہیں اور انشاءاللہ مانگنی بھی چاہیے۔ امام زمانے سے مربوط جتنی دعائیں ہیں ذرا جائیے جا کے دیکھیے کہ یہ کیا میسج دے رہی ہیں۔ لہذا آج یہ دعائے حضرت حجت صلوات اللہ السلام علیہ، ایک بار پھر صلوات اللہ علیہ انشاءاللہ۔ The society we want to establish is this society. وہ معاشرہ جو ہم اور آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق دے۔ کیا مطلب ہے؟ توفیق کیا ہے اور اطاعت کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کا معنی کیا ہے؟ انسان جب خدا کے لیے
اور امام زمانہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ایک ارادہ کرتا ہے، کوئی ارادہ، مثلا آپ نے کہا کہ آج میں اپنی فیملی کے لیے کوئی اچھی سی چیز لے جاؤں، نیک ارادہ ہے، اور اللہ کا رسول راضی ہے، اہل بیت راضی ہیں کہ اپنی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کوئی آپ اچھی چیز لے جائیں، یہ ایک نیک کام ہے۔ آج آپ نے کہا ہے کہ کسی کی مدد کرنی ہے، یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ آپ نے کوئی بھی نیک ارادہ کیا، وہ چاہے چھوٹا ارادہ ہو چاہے بڑا ارادہ ہو، آپ نے ارادہ کیا کہ آج مجلس ٹائم پہ جا کے سننی ہے، لیٹ نہیں جانا، مثلا ایک نیک ارادہ ہے۔ آپ نے یہ ارادہ کیا اور آپ گھر سے نکلے، یہ نیک ارادہ ہے۔ جو بھی انسان ارادہ کرے اور یہ ارادہ کس کے لیے ہو کہ خدا خوش ہو، امام زمانہ خوش ہوں۔ آج کے دور میں کس کو خوش کرنا ہے؟ امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو جب امام خوش تو ہر کوئی خوش۔ اب جب اس ارادے سے آپ نے کوئی کام کرنا چاہا تو توفیق کیا ہے؟ پروردگار کائنات کو حکم دیتا ہے، عالم تکوین کو حکم دیتا ہے، ہواؤں کو، فضاؤں کو، زمین کو، فرشتوں کو، روشنیوں کو، کہ میرے بندے نے یہ ارادہ میرے لیے کیا ہے، اس کے ارادے کی تکمیل میں سب کے سب اس کی راہوں کو ہموار کرو۔ یہ مقام تھا نعرہ لگانے کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہ۔ نعرہ اس وقت، نعرہ ضروری نہیں کہ خیبر فتح ہو تو نعرہ لگائیں، ہر وہ مقام جہاں پہ کائنات مل کر خداوند عالم کی رضایت کے لیے جمع ہو جائے، وہ مقام واقعی خوشی اور نعرے کا مقام ہے۔ اللہ پروردگار جب انسان ارادہ کرتا ہے تو ہواؤں